اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے کسی سے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، تو مناسب سمجھا آج میں نے کہ یہ جو سینہ کا راز ہے آپ سامعین کرام کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو سامعین کرام، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے دل کا زنگ اتارنا۔ جب ہمارے دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے تو ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، تو مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں کسی کے دل کا راز سمجھ سکوں کہ جو میرے سامنے بندہ ہے اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کیا بات دل پہ گزر رہی ہے، تو جس وقت آپ توجہ کریں گے اس بندے کی طرف تو 7 مرتبہ جب اس اسم کو پڑھا جائے گا تو فوراً اس کے دل کی بات آپ کے دماغ میں آ جائے گی۔ تو جب آپ بتائیں گے کہ آپ یہ سوچ رہے تھے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ یہ اس طرح کا عمل ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں کشف قلوب۔ تیسرا فائدہ اس کا ہے، اگر کسی مردہ سے اگر بات کرنا چاہیں کہ یہ بندہ اللہ کا نیک ہے، اللہ کی رحمت کا اس قبر پہ نزول ہو رہا ہے یا یہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، اگر وہ بھی اگر پتہ کرنا چاہیں تو یہ کشف قبور بھی حاصل کرتا ہے۔ کشف قبور بھی آپ کو آ جائے گا، وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو جب آپ چند مرتبہ قبر پر بیٹھ کر اس اسم کا ذکر کریں گے تو قبر کے حالات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ 3 اس کے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے دل کا زنگ اتارنا، دوسرا دوسرے لوگوں کے دلوں کی بات کا جاننا، تیسرا قبر والوں کے حالات کو سمجھنا۔ مگر اس میں شرط یہ ہے کہ یہ بچوں کا کھیل نہ سمجھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بچوں کی طرح چلے جائیں، کبھی کسی قبر پہ کبھی کسی قبر پہ۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو محترم سامعین کرام، بلا تاخیر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء، اس کو 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جلالی جمالی دونوں پرہیز کرنے ہیں، قیام ایک رکھنا ہے، یعنی جس جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو پاک صاف کریں، جگہ کا تعین کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھا جاتا ہے۔ تو وقت کا بھی تعین کریں کہ آپ نے آج 11 بجے رات کو پڑھا تو پھر روزانہ 11 بجے ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، ٹائم میں آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے۔ مکان کا وہ حصہ یا کمرہ الگ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مکان کا ایک حصہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ الگ کر لیں، یعنی اس کو صاف رکھیں، اس جگہ پہ اپنی چارپائی بچھا لیں، تو
تو یہ عمل چارپائی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھنا ہے، پھر سلام کے بعد آپ نے آیت الکرسی 19 بار پڑھنا ہے، اور آخری 2 صورتیں 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھونک مار کے دم کر کے اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ پھر آپ نے درود ہزارہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ تو یہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد 7000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء۔ تو اس طرح آپ نے 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 41 دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ۔ جب آپ 41 دن پڑھ لیں تو آپ اس کے عامل ہو گئے۔ تو دوران عمل مختلف صورتیں نظر آئیں گی، مگر وہ خوفناک نہیں ہوں گی، ڈرانے والی شکلیں نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے جو انسانی شکلوں میں۔ تو اگر آپ کے دل کا پہلے ہی زنگ اترا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ کا دل زنگ آلود ہے تو پھر آپ کو جب آپ پڑھ کر سو جائیں گے تو خواب کی حالت میں وہ آپ سے ملاقات کریں گے، گفتگو کیا کریں گے۔ تو ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھا وہ عظیم عمل جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ سینہ کا راز ہے۔ آپ بے شک کسی کتاب کو دیکھ لیں، آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا۔ اس کے آگے پیچھے کچھ اور جملے بھی لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، مگر اس طرح عمل کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو، جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، اس طرح 3 چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں تبدیلی کی گئی ہے، ترمیم تنسیخ کر کے بڑھا چڑھا کر لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے آگے لکھا ہوا وارثہ ہو، ورازقہ ہو، وراحمہ ہو، مگر اس طرح نہیں ہے۔ یہ عمل صرف اسی طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء۔ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھنا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر آپ نے بسم اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر بھی آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھا وہ عظیم عمل۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل اس عمل کے دوران پیش آئے، جب آپ شروع کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی نگرانی کریں گے انشاءاللہ، بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی لالچ کے ہم آپ کو بتائیں گے اس کا طریقہ، اس کی پرہیز، جلالی کیا پرہیز ہے، جمالی کیا ہے، اور جلالی جمالی دونوں ملا کر اگر کی جائیں تو وہ کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، شرط یہ ہے خالص نیت سے کیا جائے، نیک نیتی سے کیا جائے، تو پھر دیکھنا کہ اسماء الہی میں، ان کلام میں جو ہم بتا رہے ہیں کتنا اثر ہے، کتنا پاور ہے، پھر پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔